اپنے دلوں کی ساری اپنے دلوں کی ساری سیاہی مٹا دیے. ارے رو رو کے روٹھے رب کو، رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے. خدا را بنا دیے. رو رو کے روٹھے رب کو خدا را بنا دیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آپ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اہم کام کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکہ سے مدینہ گئے. آپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی کیسی تھی؟ بچپن کی زندگی کیسی تھی؟ بڑھاپے کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے؟ اللہ ہم لوگوں کو
کہہ رہے ہیں کہ اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بچپن سے ان کی زندگی کا احاطہ کریں، ان کی زندگی کو بیان کرنا شروع کریں تو یہ ایک دو گھنٹہ یا ایک دن نہیں، سیرت نگاروں نے، سیرت لکھنے والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو لکھنے والے تھک گئے، لیکن آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نہیں لکھ پائے۔ سب کا انداز الگ الگ ہے، سب کے لکھنے کا بولنے کا انداز الگ الگ ہے، اور آپ سب کتابوں کو پڑھیں گے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، تمام کتابوں کو پڑھیں گے تو سب میں نئی نئی باتیں ملیں گی، نئے نئے انداز سے نئی نئی باتیں ملیں گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشیماں اور بہنوں، ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہے، ہمارے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں، اپنا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم ویسا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم احاطہ کریں گے اور ٹٹولیں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابھی یہ اجلاس ہے مسجد کی ڈھلائی کا، اور اس اجلاس میں ذمہ داران نے، منتظمین نے بہت خرچ کیا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اجلاس ایک مارکیٹ اور میلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دکانیں بغیر بلائے آ جاتی ہے، مارکیٹنگ لگ جاتی ہے، عورتوں اور لڑکوں نوجوانوں کی بھیڑ دکان پر ہوتی ہے۔ یہ دین کی مجلس ہے، یہاں علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور وہاں دکان پر ہنسی مذاق اور سیلفی ہوتا ہے، دکان پر بات چیت ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی دکان پر خریداری کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے میں تمام ماں بہنوں سے، تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اجلاس سننے کے لیے آئے ہیں، علماء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ دکانوں کو چھوڑیے۔ دعا کے بعد دکاندار اپنی دکان کھول کے رکھیں گے، آپ دعا کے بعد خریداری کر لیجئے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ اجلاس مسجد کی چھت کی ڈھلائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ مسجد میں مال لگانا اور مسجد بنوانا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ہمارے اپنے علاقے میں سعودی عرب سے، کویت سے، دبئی سے مسجد بنائی جاتی ہے، اور اس پر ان کا بورڈ لگتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو 7 سمندر پار سے آ کر کے ہندوستان میں مسجد بناتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے پیسے سے زمین خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک جگہ مکان ہے تو دوسرا مکان بنانے کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جگہ ہم نے زمین خرید لیا ہے تو دوسری جگہ زمین خریدنے کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔
اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی خریدنے کی فکر سوار ہو جاتی ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بنائے ہوئے مکان میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور یہ خریدی ہوئی گاڑی پر ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم سواری نہیں کریں گے۔ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم اس گاڑی پر سواری کریں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم یہ مکان میں رہیں گے، اور اس مکان میں بھی اس انداز سے رہیں گے کہ بوڑھے ہونے کے بعد مکان کے مین روم میں بڑھوا سب کو نہیں سونے کے لیے دیا جاتا ہے، مین روم میں جوان کا سب سوتا ہے۔ جو جوان ہے، جو شادی کر کے اپنے بیٹے کو لاتے ہیں تو مین روم میں ان کو سونے کے لیے دیا جاتا ہے، اور بڑھوا سب کو برآمدے پر سونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور یا دیہات میں، ہمارے علاقے میں دیہات میں مچانا بنایا جاتا ہے بانس کا، اس پر سونے کے لیے دیا جاتا ہے بڑھوا سب کو۔ یہ بڑھوا، یہ جو جوانی کو انہوں نے کھپا دیا، ختم کر دیا، یہ جوانی کو برباد کر دیا۔ جوانی میں 3 ٹائم کھانا چاہیے تو یہ 2 ٹائم کھا کر کے، 1 ٹائم کھا کر کے دولت کو اکٹھا کیا، پیسہ کو جمع کیا، اور اس سے زمین خریدا، اس سے مکان بنایا، 2-3 سال 10 سال 5 سال کما کر کے کچھ پیسہ اکٹھا کیا، اس کے بعد اینٹ بالو چھڑ سیمنٹ کا انتظام کیا، مکان کی بنیاد رکھا، 1 سال یہ کام کیا، اس کے بعد پھر کمانے کے لیے چلا گیا، پھر کما کے جب آیا تو کرسی کے اوپر کام کیا، پھر اس کے بعد جب چلا گیا تو مٹی بھروایا، اس کے بعد پھر کرسی کے اوپر کام کیا، پھر چھجی کے اوپر کام کیا، پھر اس کے بعد چھت کی ڈھلائی کیا، اور پھر اس کے بعد پلستر کیا، کھڑکی لگایا، دروازہ لگایا، رنگ پینٹ کیا، وائرنگ کیا۔ اس میں 10-12 سال لگ گیا۔ 10-12 سال میں عمر کہاں گئی؟ بولیے آپ لوگ، بولیے تب نہ سمجھ میں آئے گا، کچھ بولیے آپ لوگ۔ 10-12 سال میں عمر ڈھل گئی، آپ جوان نہیں ہو رہے، 10-12 سال آپ کو مکان بنانے میں لگ گیا، اور آپ کا بیٹا ادھر جوان ہو گیا، آپ بیٹے کی شادی کر دی، شادی کرنے کے بعد اب اس بنائے ہوئے مکان میں، جس کو بنانے میں آپ کے اوپر بڑھاپا چھا گیا، آپ کمزور ہو گئے، اس مکان میں اب آپ کا بیٹا سوئے گا، آپ کی بہو سوئے گی، اور آپ کو نصیب ہوگا وہی برآمدہ والا روم، برآمدہ والا روم نصیب ہوگا۔ اور وہ بیٹا جب آپ مر جائیے گا، بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بڑھوا دمہ کا مریض ہے تو بڑھوا کو وہاں نہیں سلاتا ہے، برآمدے والا روم پہ بھی نہیں سلاتا ہے، دور میں سلاتا ہے کہ رات بھر کھانسی کرے گا، اس لیے دور میں اس کو سلاؤ۔ آپ کا بنایا ہوا مکان، آپ کی خریدی ہوئی زمین، اور آپ نے محنت سے مکان بنایا، اور اس میں آپ کو سونا نصیب نہیں ہوا، اور جب آپ چلے گئے دنیا سے چلے گئے تو 3 دن کے بعد آپ کے لیے قرآن خوانی کرائے گا، 3 دن کے بعد آپ کے لیے قرآن خوانی کرائے گا، اس کے بعد پھر آرام سے سو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اگر یاد آیا تو شب برات میں ایک بار قرآن خوانی کرا دے گا، اگر یاد نہیں آیا تو شب برات میں بھی بھول جائے گا۔ آپ کے بنائے ہوئے مکان میں وہ عیش موج کرے گا، آپ کی خریدی ہوئی زمین پر وہ عیش موج کرے گا، لیکن آپ کو یاد نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے جانے سے پہلے بھیج دو گے، آگے بھیج دو گے، مرنے سے پہلے بھیج دو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے پاس پا دو گے۔ اور جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے، جو مکان آپ بنا کے چلے گئے، جو زمین آپ خرید کے چلے گئے، جو دولت اکٹھا کر کے چلے گئے، اس دولت پر آپ کا بیٹا عیش
ऐश मौज करेगा और आपके बाल बच्चा उसमें जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद आपके लिए कुरान खानी कराएंगे। उसके बाद याद आया तो शब बरात में कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। एक मर्तबा एक आदमी आया मदरसे में, 200 रुपया लेके आया और वो आदमी को 25 बीघा जमीन उसका बाप खरीद के उसको दे के गया। बाप का इकलौता बेटा, 25 बीघा जमीन, और वो आया शब बरात में। शब बरात में आया, 200 रुपया लेकर के आया और कहा कि मुफ्ती साहब कुरान खानी करा दीजिए। कहा ठीक है। उसके बाद गेट से बाहर गया, फिर आया, कहा एक खत्म कर दीजिए। गेट से बाहर जाकर फिर आया वापस, कहा एक खत्म करा दीजिए। फिर चला गया गेट से बाहर, फिर आया, कहा बढ़िया से दुआ भी करा दीजिए। 200 रुपया में कितना काम करा रहा देखिए। 25 बीघा जमीन का मालिक, बाप ने 25 बीघा जमीन दिया। 25 बीघा बाप जमीन खरीद के वो किस हाल में खरीदा होगा, और कब्र में वो टकटकी लगा के देख रहा होगा कि मेरा बेटा कुछ भेज दे, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ इसाले सवाब कर दे। लेकिन 200 रुपया साल में 25 बीघा जमीन का जो दार, 25 बीघा जमीन बेटे के लिए खरीद के बेचारे चले गए और 200 रुपया साल में बेटा निकाल रहा। फज़ाइल आमाल जो मस्जिद में पढ़ी जाती है ना, फज़ाइल आमाल जमात में सब लोग पढ़ते हैं। फज़ाइल आमाल, फज़ाइल आमाल के 2 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा है, एक दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा में नमाज है, रोजा है, फज़ाइल कुरान है, फज़ाइल तबलीग है, ये सब पहला हिस्सा में। दूसरा हिस्सा में फज़ाइल सदक़ात है, फज़ाइल हज है। आजकल तबलीगी हजरात भी बहुत होशियार हो गए, बहुत होशियार हो गए। वो फज़ाइल आमाल दूसरा हिस्सा को नहीं पढ़ते हैं। कुछ मस्जिद में पढ़ते हैं, कुछ मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? कुछ मस्जिद में पढ़ते हैं, कुछ मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं। कहा क्यों? ये जवान सब मशवरा किया है। जमात में जाकर के मशवरा होता है ना, तो मशवरा क्या किया है कि फज़ाइल आमाल के 2 हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा अगर पढ़ोगे, एक में है, एक फज़ाइल सदक़ात है और फज़ाइल हज है। सदका वाली फजीलत ये बुढ़वा सब सुनेगा तो अपने माल को सदका करना शुरू कर देगा, इसलिए बचेगा नहीं, इसलिए इसको बंद करो, नहीं पढ़ाओ मस्जिद में। इसलिए बुढ़वा सबको सदका की फजीलत मत सुनाओ, इसलिए मस्जिद से उसको निकाल दिया है, पढ़े नहीं करता। और फज़ाइल हज की फजीलत अगर पढ़ेगा तो ये बुढ़वा 5 लाख 6 लाख रुपया हज करने के लिए जाएगा। 5 लाख रुपया एक आदमी पर हज में खर्च होता है, तो 5 लाख अब्बा और अम्मी दोनों अगर चले जाएंगे तो 10 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। इसलिए फज़ाइल हज को भी मत पढ़ो। बहुत सारी मस्जिद में नहीं पढ़ते, इतनी होशियारी आ गई है। और उसी बेनमाजी बेटे के लिए आप दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, वही खरमुत्ता बेटा के लिए, खड़े होकर पेशाब करने वाला बेटा, जिसके लिए आपने मेहनत से दौलत कमाया, जमा किया, मकान बनाया, उस बेटे के लिए आप जो साल में एक मरतबा 200 रुपया आपके लिए निकालता है, उसके लिए आप दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और कभी याद नहीं करेगा। उसी में एक वाकया लिखा है, वही फज़ाइल आमाल में जो मैं कहना चाह रहा था, उसमें एक वाकया लिखा है कि एक मरतबा एक आदमी सपना देखा। क्या सपना देखा? सपना ये देखा कि कब्र से सारे मुर्दे निकल गए और कुछ चुन रहे। एक आदमी कब्र से निकला, उसके लिए बेहतरीन कुर्सी आई और उस कुर्सी पर वो बैठ गया। तो सपना देखने वाला आदमी कहता है कि भाई ये लोग क्या चुन रहे हैं, आप तुम क्यों नहीं चुन रहे हो? कहा ये लोग सवाब चुन रहे हैं। कहा तुम क्यों नहीं सवाब चुन रहे हो? मरने के बाद तो सब मोहताज होता, क्यों नहीं चुन रहे हो? कहा कि हम इसलिए नहीं चुन रहे कि मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना पढ़ के, उस किताब में लिखा है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है और उसकी जलेबी की दुकान है, रोजाना वो पढ़ के मेरे लिए भेज देता है, इसलिए छिटा हुआ सवाब नहीं चाहिए। छिटा हुआ सवाब क्या है?
کا چھٹا ہوا ثواب یہ ہے، لوگ مولوی کو دیکھ کر کے منہ چڑھا لیتا ہے، مولوی کو دیکھ کر کے منہ کو چھپا لیتا ہے، اور جب تک مولوی صاحب تقریر کریں گے تب تک بہت اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین تقریر کیا، بہت بہترین نام پڑھا، اور جیسے ہی پیسہ کا سوال کیا بس سر نیچے ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے۔ اور جب تک نام پڑھیں گے مولوی صاحب سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور تقریر کریں گے تو ماشاءاللہ بہت بہترین تقریر کیا، اور جہاں پیسہ کا سوال ہوا کہ سب کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کو کہاں کہاں کام آتے ہیں، یہ علماء کرام آپ کو کہاں کہاں کام آتے ہیں۔ کہا میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ پڑھ کے میرے لیے بھیج دیتا ہے، اور یہ لوگ جو چن رہے ہیں نا، ان کے گھر خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، اور یہ کہیں پر مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب کہیں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابھی جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کا ثواب پوری دنیا سے جتنے لوگ گزر گئے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، سب کو عطا فرما۔ اکثر مولوی سب یہ دعا کرتے ہیں، مولوی کا دل کشادہ ہوتا ہے، مولوی کا دل بڑا ہوتا ہے، مولوی کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے، چھوٹی سوچ والے مولوی نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ مولوی ہوتے ہیں لیکن اکثر علماء کرام وہ جو ہوتے بھی ہیں دل کے اعتبار سے، لیکن ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ضرور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ، ابھی جو قرآن پڑھا گیا اس کا ثواب پوری دنیا سے جتنے لوگ گزر گئے سب کو عطا فرما۔ یہ مولوی سب علماء کرام یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہی دعا کریں کہ اللہ، ابھی جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب صرف میرے خاندان کو عطا فرما، تو کیا کیجیے گا؟ بولی مانیے گا؟ اگر ہم یہ دعا کریں کہ اللہ، ابھی جو ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب صرف میرے خاندان کو عطا فرما، تو آپ کیا کیجیے گا؟ بولی مانیے گا؟ لیکن نہیں، مولانا صاحب ایسا نہیں کرتے، علماء کرام ایسا نہیں کرتے، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، دل کشادہ ہوتا ہے، منہ چھپانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ مولوی کو دیکھ کر کے منہ چھپا لیا، ادھر مولوی صاحب آئے گا کہ اب یہ جو پیسہ مانگے گا، چندہ کرے گا، تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے مسجد کا کام کرنے کے لیے، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ وہاں دکان سے سن رہے ہیں۔ تو یہ مولوی کا دیکھیے دعا کو باندھیں گے، مولوی سب گھر کو باندھتے ہیں نا، مولوی سب گھر کو باندھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، آپ کے گھر میں 26 کا بسیرا ہے، آپ کو گھر باندھنا پڑے گا، تو مولوی صاحب سب گھر کو باندھتے ہیں۔ تو جس مولوی کو گھر باندھنے کی طاقت ہے تو اس مولوی کو یہ پنڈال باندھنے کی طاقت نہیں ہے، بولیے، اس مولوی کو پنڈال باندھنے کی طاقت نہیں ہے۔ پنڈال کو باندھیں گے اور دعا کو پنڈال سے باہر جانے نہیں دیں گے، یاد رکھیے۔ دکان سے جو سن رہے ہیں اور روڈ پر سے جو سن رہے ہیں، آج سمجھ میں آئے گا کہ کون مولوی سے پلہ پڑا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جو مولوی گھر کو باندھ سکتا ہے، 26 کا بسیرا ہے گھر میں، گھر کو باندھ سکتا ہے، جو مولوی اور گھر کو باندھ سکتا ہے، جنات کا بسیرا ہے، تو وہ مولوی پنڈال کو بھی باندھ سکتا ہے اور دعا کو بھی باندھ سکتا ہے کہ پنڈال کے باہر دعا کو جانے نہیں دیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مولوی کا دل کشادہ ہوتا ہے، مولوی منہ چھپانے والا نہیں ہوتا ہے، مولوی منہ نہیں چھپاتا ہے اور تنگ دل نہیں ہوتا ہے، صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مولوی کا ہی دل کشادہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ سب کے گھر خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، تو کہیں سے جو مولانا صاحب سب دعا کرتے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، وہی ثواب کو اللہ نے پوری دنیا کے قبرستان میں چھٹ دیا ہے۔ اس قبرستان کے حصے میں جو آیا ہے اس کو بھی چھٹ دیا ہے، وہی چھٹا ہوا ثواب یہ لوگ چن رہے ہیں۔ ان کا بیٹا بہت مالدار ہے لیکن قرآن پڑھ کے نہیں بھیجتا ہے، نہ پڑھواتا ہے۔ ان کا بیٹا بہت زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، نہیں پڑھ کے بھیجواتا ہے۔ جہاں بہت زمین چھوڑ کے آئے، بہت بڑے بڑے مکان بنا کے آئے اور بڑی بڑی کاریں خرید کے آئے، اور یہ فیکٹری وہ فیکٹری بنا کے آئے، ایک جیسے بھی دو جیسے بھی بنا کے گئے،
اور بال بچہ کے لیے بنا کے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے چھٹا ہوا ثواب مل رہا ہے، چھٹا ہوا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے اپنے جانے سے پہلے بھیج دو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بے نمازی اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، یہ سود خور اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، یہ داڑھی کاٹنے والی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے، ہر وقت موبائل میں بزی رہنے والی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے، ہر وقت گانا سننے والی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، برائی کرنے والی اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے، تمام مردوں سے، تمام عورتوں سے، تمام بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ کوئی اولاد کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا، کریں گے بھی تو صرف اور صرف 3 دن کے بعد قرآن خوانی اور اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کر لیجئے، موقع ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور یہ ذمہ دار حضرات اور مسجد کے ذمہ داران نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس مسجد میں لگا دیجئے، اور اس مسجد میں جتنا آپ لگائیں گے مرنے کے بعد آپ کو فوراً ملے گا۔ اس میں ماشاءاللہ میں تو اتنا گمان بھی نہیں کرتا تھا، کیا تھا پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو میں نے گمان نہیں کیا تھا کہ اتنی خوبصورت مسجد بنے گی اور اتنی مضبوط مسجد بنے گی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا محمد آفتاب صاحب شمسی دامت برکاتہم اور گاؤں کے تمام باشندگان، تمام نوجوان، تمام بزرگ، تمام مرد، تمام عورتوں کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے ایسی مضبوط مسجد بنائی ہے کہ اگر 6 منزل بھی اگر اس پر بنا دیا جائے تو مسجد بہت مضبوط، میں پورا ٹہل کے دیکھا ہوں مسجد، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلام کی عطا فرمائے۔ اب ایک مرحلہ آپ کے پاس بچ گیا، مسجد آپ نے بڑی خوبصورت تعمیر کیا ہے، ڈیزائن بھی بہت عمدہ ہے، ایک مرحلہ آپ کے پاس باقی ہے، اور کسی سعودی عربی کے پیسے کے محتاج مت بنیے، اور کسی عرب فنڈ کا آپ محتاج مت بنیے، اور کسی بھی فنڈ والے سے آپ کوئی رابطہ مت کیجیے، اگر کوئی دینے کے لیے بھی آئے تو اس کو واپس کر دیجیے کہ ہم کو یہ فنڈ نہیں چاہیے، یہ بھیک ہم کو نہیں چاہیے، اور اس میں بہت غبن ہو رہا ہے، بہت دھوکہ ہو رہا ہے، میں بھرے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اور یہ موبائل پر بھی لوگ سن رہے ہوں گے، اس میں بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہاں سے پیسے پوری مسجد کی آتی ہے، اب کرسی بنا کے دیجئے، پلستر آپ کیجئے، بالو آپ کیجئے، آپ ہم جو ہے صرف 10 mm کا چھڑ دیں گے، 12 mm کا نہیں دیں گے، یہ سب غبن ہو رہا ہے، یہ سب دھوکہ ہو رہا ہے، پوری مسجد کی فوٹو لی جاتی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کے فنڈ کو آپ بائیکاٹ کیجئے، بائیکاٹ کیجئے، اگر براہ راست آئے آپ کے پاس دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کسی کے واسطے سے آئے اور کہے فلاں آدمی بنا دیں گے تو کہتا ہے کرسی بنا کے دیجئے تب بنا دیں گے، چھڑ دے دیجئے اتنا تب بنا دیں گے، 2 لاکھ روپیہ دے دیجئے تب بنا دیں گے، پوری مسجد کا پیسہ، پوری مسجد کا پیسہ آتا ہے، پوری مسجد کا، یہ کرسی کہاں سے لا، مٹی کیوں بھرائیں گے ہم؟ اس لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کسی سعودی عرب کے فنڈ کا انتظار مت کیجئے، اور یہ جتنے مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محلے کے جتنے لوگ ہیں، انہی لوگوں کو اپنے پیسے سے، جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے چاہے باہر کے ہو مہمان ہو، انہی لوگوں کو یہ مسجد انشاءاللہ چھت کی ڈھلائی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے، دل باغ ہو گیا مسجد کی مضبوطی کو دیکھ کر کے۔ تو ابھی میں نے اس میں دیکھا کہ کتنی ڈھلائی میں کیا کیا سامان لگے گا، تو ہم نے لکھا ہے، لکھوایا ہے، سریا اس میں 45 کنٹل لگ رہا ہے، چھڑ اس میں 45 کنٹل لگ رہا ہے، اور سیمنٹ 250 بوری لگ رہا ہے، گٹی 900 سیفٹی لگ رہا ہے، بالو 1000 سیفٹی لگ رہا ہے، اور سیٹرنگ میں 1,10,000 روپیہ لگ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج میں اس مجمع سے دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम का दीवाना और हजरत हसनैन के इमाम हुसैन के याद में मुहर्रम को हुसैन हुसैन कहने वाला, जो हुसैन के साथ जन्नत में जाएंगे। कौन ऐसा शख्स जो इसमें से 10 कुंटल छड़ इस मस्जिद की ढलाई के लिए इनायत करे। 45 में से 10 कुंटल छड़ कोई अल्लाह का बंदा और कोई अल्लाह की बंदी और कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और मस्जिद में लगाने वाला, जिसको ये ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और ये ईंट वाला घर नहीं, ये मिट्टी बालू का नहीं, सोने के ईंट होंगे उसमें, चांदी के ईंट होंगे उसमें, हीरे जवाहरात होंगे उसमें, ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें होगी उसमें। और ये दुनिया की लड़की को देख करके